اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، حج کا مہینہ ہے۔ جس طرح ہم رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں پورا سال انتظار کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم حج کے مہینے کا بھی انتظار کرتے ہیں۔ بندہ مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح وہ رمضان کے روزے رکھ کر اللہ کا قرب حاصل کرے، اسی طریقے سے عمر بھر کی جمع پونجی صرف کر کے وہ اللہ کے حضور حاضری دے کر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور حج کا مہینہ اور حج کے جو دن ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اس کی زندگی کی بڑی خواہشات میں سے ایک خواہش رہتی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، وہ بتائیں گے ہمیں کہ حج کیا ہے، حج کے احکامات کیا ہیں، اور حج کرنے کے لیے ہمیں کن امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب خلیق الرحمان سیفی ایڈوکیٹ صاحب، ایڈوکیٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور ماشاءاللہ مذہب کے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرا لگاؤ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب غلام حسین سیف اللہ صاحب، یہ درسگاہ ہے نور بخش علی پور فراش میں، وہاں پر یہ درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ بہت شکریہ غلام حسین صاحب آپ یہاں تشریف لائے، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہدیہ نعت بھی پیش کریں گی، اور حج کے حوالے سے جو کلام ہیں وہ بھی ہمارے سامنے پڑھ کے سنائیں گی نور فاطمہ، ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ۔ اور ڈاکٹر نور فاطمہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتی ہیں، اور پاکستان ٹیلی ویژن کا اور ریڈیو پاکستان کا جو کل پاکستان مقابلہ حمد و نعت ہے اسے کئی بار ون کر چکی ہیں۔ بہت شکریہ نور فاطمہ آپ یہاں تشریف لائی ہیں۔ تیرا ثانی کہاں شاہ کونو مکان، مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرا ثانی کہاں شاہ کونو مکان، مجھ ساسی میں ہوگا کہاں، تیرے عفو کرم کا شہید و جہاں۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ حسین سیف اللہ صاحب، آپ کا تعلق ایک کمیونٹی سے، نور بخشی کمیونٹی سے، جی پاکستان میں بہت کم لوگ اس کمیونٹی کے بارے میں جانتے ہیں، تو تھوڑا سا ان کا تعارف بھی کرائیں، پھر میں آپ سے سوال بھی کروں گا کہ حج کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ نور بخشیہ جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ ہے کیا؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ مجھ سے پہلے میرے دو بزرگوں نے بہت خوبصورت اور بہتر انداز میں آج کے اس موضوع سے متعلق گفتگو کی ہے، تو پہلے آپ کے فرمان کے مطابق میں اپنا تھوڑا سا تعارف لوگوں کو پتہ چلے۔ جی بالکل۔ جس طرح دنیا میں عالم اسلام کے اندر جو ہے بڑے مشہور فقہ ہے، جس میں فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ جعفری ہے، اور فقہ حنبلی ہے۔ صحیح۔ تو اس طرح سے دنیا والوں کی نظر سے تقریباً یہ پوشیدہ ہے، لیکن یہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ تو ایک اور فقہ ہے دبستانی فقہ میں، اس کا نام ہے فقہ نور بخشی۔ فقہ نور بخشی، فقہ نور بخشی، جی۔ یہ حضرت میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 700 سال پہلے انہوں نے اس فقہ کو رقم فرمایا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب چنگیز خان اور ہلاکو خان نے جب مسلمانوں کے اندر تباہی مچا دی تھی، مسلمان ایک دوسرے فرقے کو ختم کرنے کے لیے درپے تھے، تو ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے کہیں سے چنگیز خان کو دعوت دیتے تھے، کہیں سے ہلاکو خان کو دعوت دیتے تھے۔ اس وقت اسلام کا جو وہ اصل چہرہ تھا وہ بہت حد تک جو ہے لوگوں کی نظروں سے جو ہے اسلام کا جو اصل خد و خال ہے وہ پوشیدہ ہو رہا تھا۔ صحیح۔ تو اس زمانے میں جو ہے اس عظیم فقیہ نے جو ہے فقہ نور بخشی کو قلم بند کر دیا، اور اس فقہ کی ابتدا جو ہے انہوں نے جن الفاظ کے ساتھ کی ہے تو وہ بہت بڑی قیمتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ امرنی ان ارفع الاختلاف من بین حاضر الامہ
مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ غیبی ہو گیا کہ میں امت کے درمیان سے اختلافات کو ختم کروں. اچھا جی. اور فرمایا کہ جو بنیادی اختلافات ہے، ایک تو اصولی اختلافات ہے، تو اصولی اختلافات کو، اور دوسرا جو اختلافات ہے اس اصولی اختلافات کے ساتھ ساتھ تو ان دونوں اختلافات کو ختم کرنے پہ مامور ہونے کا انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ دعویٰ کیا، چیلنج کیا، اور انہوں نے فقہ نوربخشی کو قلم بند کیا. اور فقہ نوربخشی جو ہے فقہ اہل سنت اور اہل تشیع کے بیچ میں ایک بالکل، اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ واقعی میں سمجھ جائیں گے کہ واقعی ایک درمیانہ راستہ ہے جس میں کسی کے لیے کوئی کفر کہنے کی گنجائش نہیں ہے، کسی کے پر کوئی قدغن لگانے کی گنجائش نہیں ہے. تمام اہل اسلام کو جو ہے مسلمان سمجھنا، تمام کلمگوں کو جو ہے مسلمان سمجھنا، کسی کو کافر نہ سمجھنا، یہ لازمی قرار دیا گیا ہے. اور ان کا موٹو تھا کہ تعظیم لامر اللہ و شفقت علی خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو امور ہے اس کو تعظیم کرنا اور اللہ کے مخلوق کے اوپر شفقت کرنا. اچھا، تو یہ تقریباً ایران سے ہوتا ہوا کشمیر، ایران سے شروع ہوا. جی بالکل، ایران سے ہوتا ہوا. یہ ابھی ان کا مزار بھی جو ہے ایران کے ایک شہر ہے تہران سے آگے سولغان گاؤں ہے، وہاں پہ ان کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے. اچھا، تو ان کے جو ماننے والے جو پیروکار ہے یہ پہلے ترکستان میں، آذربائیجان میں، اور ان کے نام پہ باقاعدہ سکہ چلتے رہا ہے. اچھا، جی کردستان وغیرہ میں جو ہے. تو یہ پھر کشمیر میں آ گئے. کشمیر میں اس وقت ان کے چاہنے والے، ان کے فقہ پر عمل کرنے والے بے شمار لوگ تھے. پھر مرزا دولت حیدر کشمیری جو حکمران تھا، ان کے دور میں جو ہے ان کے اوپر فتویٰ لگا کر کے ان کو تہ تیغ کیا گیا ہے. ان کی جو کتابیں تھیں ان کو دریا برود کیا گیا، ظلم کی انتہا کر دی گئی. اور یہ ابھی ہوتا ہوتا بلتستان میں تقریباً جو ہے اس وقت سب سے دوسری جو مسلکی اعتبار سے دیکھا جائے تو آبادی ہے. اور ہمارے وہاں پہ جو کئی ضلع ہیں، ان ضلع میں سے ایک ضلع ہے ضلع گانچھے. جی، ضلع گانچھے کی تقریباً 95% آبادی اس وقت نوربخشوں کی ہے. تو ہمارے وہاں پہ جو ہے خانقاہی نظام ہے الحمدللہ. آپ لوگوں نے یقیناً جو ہے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، لیکن دیکھا نہیں ہوگا. جو خانقاہی جو نظام ہے وہ آج آپ کو جو ہے پوری دنیا میں اگر کہیں پہ ایک تواتر کے ساتھ اور ایک بہتر طریقے سے آپ کو اگر نظر آتا ہے فنکشنری جو ہے نا، وہ آپ کو بلتستان میں نظر آئیں گے، اور بلتستان میں سے بھی جو ہے ضلع گانچھے میں نظر آئیں گے. اچھا جی. تو وہاں پہ الحمدللہ آج ہماری جتنے بھی خانقاہیں ہیں جو آج سے 700-800 سال پہلے، میں ضمناً آپ کو بتاتا چلوں، حضرت امیر کبیر ستیلی حمدانی علیہ رحمہ کے بارے میں سب جانتے ہیں، اور تمام مکاتب فکر اس کو اپنا شاہ ہمدان کے. جی، شاہ ہمدان بالکل. کشمیر میں ان کا ایک بہت بڑی وہ ہے، چاہنے والے ماننے والے خانقاہ بھی ادھر بھی. بالکل. تو شاہ سید محمد نوربخش علیہ رحمہ جو ہے حضرت امیر کبیر ستیلی حمدانی علیہ رحمہ کا جو خلیفہ تھا حضرت خواجہ اسحاق ختلانی، ان کی مرید تھے. حضرت خواجہ اسحاق ختلانی جو ہے حضرت امیر کبیر ستیلی حمدانی کا خلیفہ تھا، اور ان کا مرید جو تھا حضرت میر سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ کوہستانی جو ہے وہ ان کے مرید تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت میں اتنی بڑی کمال ان کو عطا کی تھی. یہ شاید تصوف کی دنیا کا پہلا واقعہ ہوگا جس میں مرشد نے اپنے مرید کو جو ہے اپنا مرشد تسلیم کر دیا. حضرت خواجہ اسحاق ختلانی نے اپنے مرید کی ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور اپنے جتنے بھی ارادت مند تھے ان سب کو بتا دیا کہ آج کے بعد سے یہ میرا مرشد ہے، اور جو میرے ہاتھ پہ بیعت ہے وہ سب کا آج کے بعد سے یہ مرشد ہوگا، اور میں اس کا مرید ہوں. تو آپ کی بے شمار کتابیں ہیں ماشاءاللہ سے. تو اس فقہ کے اوپر عمل کرنے والے دنیا کے مختلف ممالک میں آج بھی موجود ہے، لیکن خال کم ہے. تو بلتستان میں جو ہے یہ بہت کافی تعداد میں موجود ہے. اچھا، یہ تو بہت ہی، میں آپ سے ویسے اچانک سوال کیا تھا جی کیونکہ مجھے لگا کہ پہلے لوگوں کو یہ تو بتا دیں کہ جن سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کا جو اپنا فکر فلسفہ ہے وہ کیا ہے. اچھا، یہ بہت ہی اہم ہے. ویسے چھوٹا سا میں کروں، کوئی امتیازات ہیں باقی فقی، کیونکہ فقی امتیازات ہوتے ہیں ہر اسکول آف تھاٹ کو ماننے والوں کے، تو آپ کے کیا ہیں، کوئی خاص ہیں؟ ہمارے یہ ہے کہ تصوف کی اگر آپ اس پہ وہ جائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے ایک تو روح اسلام تصوف ہے. تصوف روح اسلام ہے،
اور تصوف کا اصل آپ کو جو ہے نا چہرہ آپ کو یہاں پہ آپ کو نظر آ جائیں گے. اس میں یہ ہے کہ ہم غوث المتاخرین کہتے ہیں ان کو, سید العارفین بھی کہتے ہیں, تو ان کے بہت سارے القابات ہیں. تو انہوں نے فقہ کے ساتھ ایک اور رسالہ بھی قلمبند کیا ہے, اس کو کہتے ہیں اصول اعتقادیہ. اچھا. اصول اعتقاد ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, اس میں انہوں نے وہ تمام چیزیں جو ہے اس میں کور کر دیا ہے کہ کن کن چیزوں کے اوپر عقیدہ رکھنا واجب ہے. اچھا جی. تو اس طرح سے ان کی عملیات کی کتاب بھی ہے. تو ایک وہ ماہر کیمیا بھی تھے, ایک ماہر یہ جو سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, جن چیزوں پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے, جی. کیا وہ کوئی اہل سنت اور اہل تشیع سے مختلف ہیں یا وہی چیزیں؟ نہیں, بالکل وہی چیزیں ہیں. صحیح. اب صرف بات یہ ہے کہ ابھی اہل تشیع اور اہل سنت میں ظاہری بات ہے, یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. صحیح. بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. صحیح. گو کہ صحیح ہوتے ہوئے بھی تسلیم نہیں کرتے, چونکہ یہ دوسرے کے فرقے سے تعلق رکھتا ہے. صحیح. ہمارے یہاں پہ ایسا نہیں ہے. ہمارے اس میں یہ ہے کہ جو بھی اہل سنت کے جتنے بھی بہترین نظریات ہیں, عقائد ہیں, عملیات ہیں, اس کو بھی سینے سے لگائے ہوئے ہیں. اہل تشیع کے اندر بھی اگر کوئی اچھے عملیات ہیں, نظریات ہیں, عقائد ہیں, تو اس کو بھی ہم نے وہ کیے ہوئے ہیں. صحیح. تو یہ دونوں کے بیچ میں ایک اصول ہے کہ خذ ما صفا و دا ما قدر, اس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو چیز جہاں پر اچھی ملتی ہے اس کو کھا لو. بالکل بالکل اسی کا مجمع ہے, اسی کا مجمع ہے. اچھا, یہ بہت ہی بہترین. آج تھوڑی سی ہماری اس والے سے معلومات میں اضافہ ہوا, اور کافی ساری چیزیں جو ہیں نئی ہمیں پتہ چلی. ناظرین, یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں.